بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل بیٹر پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے ڈپریشن، یعنی مسلمان ڈپریشن سے کیوں محفوظ ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کنٹری میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے، لوگوں میں ڈپریشن کا مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم اس مرض سے بہت زیادہ محفوظ ہیں، کیونکہ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے یا ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کوئی اور بہتر چیز نوازے گا۔ جب ہمارے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے تو ہم ڈپریشن جیسے امراض سے بچ سکتے ہیں، سوچوں سے جو ہم فضول سوچتے ہیں اس سوچوں سے ہم بچ سکتے ہیں، یعنی شیطان کے وسوسوں سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، مکمل وضاحت کروں گی کہ ڈپریشن کیا ہے اور قرآن پاک میں ڈپریشن کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے، کیا آیات مبارکہ ہے، حدیث کی روشنی میں بتاؤں گی اور اس سے ہمیں کس طرح بچنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی سچائی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آپ پریشان ہو، میں پریشان ہوں۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو جب ہمیں آ کر کوئی تسلی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا اور اللہ آسانی کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ تسلیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو یقین دلاتے ہیں، یہ چیز صرف مسلمان کے پاس ہے۔ یہ یقین، یہ تسلی، یہ ہوپ، یہ امید صرف مسلمان کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں ہے۔ کافر کے پاس جب کوئی پریشانی آتی ہے، اسے اگر کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا تو وہ مر جاتا ہے، تو وہ تو سوسائڈ کرے، وہ تو ڈپریشن میں جائے، تو آپ اور میں کیوں؟ تو پھر ہم کیوں ڈپریشن میں جائیں، کیوں نا امیدی والے مناظر طے کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حوصلہ دے رہا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیں یقین دلا رہا ہے، بس ہم یقین نہیں کر رہے۔ تو یہ نعمت صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ بیچارہ کافر تو مر جاتا ہے، وہ تو ڈپریشن میں سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تبھی تو دیکھیں کہ مسلمانوں کی سوسائڈ کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، الحمدللہ، کیونکہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ پر امید رکھتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس صبر اور شکر سے برداشت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ نعمت کافر کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس اور میرے پاس اور مسلمانوں کے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت مومن کے پاس ہے۔ آخرکار مسلمانوں کے پاس کون سی ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ ڈپریشن جیسے امراض سے محفوظ ہے؟ تو سب سے پہلے ہمارا ایمان، ہمارا توکل، یعنی ہمارا بھروسہ۔ مسلمانوں کے پاس اس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے، اس کا توکل کس پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز دینے والا ہے اور لینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رسوا کر دے۔ ڈپریشن سے محفوظ رہنے کے لیے اہم جز نماز اور ذکر ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے جب مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنے خالق سے رابطے میں رہتا ہے، تو یہ عبادت دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہے، اور ہماری جون سی پریشانی ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پریشانی ہماری حل کر دیتا ہے۔ تو نماز اور ذکر سے دل کو سکون ملتے ہیں، تسلی ملتی ہے۔ جب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ساتھ ساتھ آج کی زندگی پر بھی روشنی ڈالوں گی، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو جنریشن جو ہوتے ہیں، خاص طور پر
وہ نماز اور قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور تر دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، ہمیں صبر اور شکر کرنے کی بھی تاکید کرتا ہے، یعنی اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر چیز نوازے گا۔ قرآن پاک میں متعلقہ آیات ایسی ہے جو مسلمانوں کو ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صبر، شکر اور تسلی عطا فرماتے ہیں۔ میں کچھ قرآن پاک کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی تاکہ مسلمانوں کو ذہنی دباؤ سے محفوظ کیا جائے اور ہمارا ایمان اور یعنی زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، یاد رکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اب آپ لوگ قرآن پاک کی متعلقہ آیات میں خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے اور تسلی دینے کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے کس طرح مدد مانگ سکتے ہو، مصیبت سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے تو ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ نماز کی باقاعدگی رکھنی ہے۔ نماز کی باقاعدگی رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ سب سے عظیم رتبہ ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک یہ کہ وہ ذہنی ڈپریشن سے بھی محفوظ رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ اسے اس نیکی کا اجر بھی ملتا ہے۔ صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں فرمایا ہے کہ ترجمہ ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جو ہمارے اوپر جو مشکل آتی ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے آسانی بھی ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر بعض ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی مگر ہم اس ٹائم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس طرح کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا پورا واقعہ بتایا تھا کہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز ٹھیک لگ رہی تھی وہ چیز حضرت خضر علیہ السلام کے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ چیز صحیح نہیں تھی۔ تو ہماری کیا عادت ہے، کہتے ہیں کہ کوئی چیز زیادہ چمکتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی تو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہم بظاہر چیز کو دیکھتے ہیں، ظاہری چیز کو ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں بھی ہمیں مختلف آیات مبارکہ میں بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں خود بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے، مگر آج کل ہماری دنیا میں اس طرح ہوس چل گیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، نہ کہ اس کے پہلے اخلاق کو، اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم اس بات کو کاروبار میں یا کسی اور لحاظ میں بھی دیکھیں تو ہم ایک غلط نظریے پر جا رہے ہیں، غلط پوائنٹ پر جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے قرآن پاک اور ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر ہم جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں جس سے خاندان بھی تباہ ہوتے ہیں اور لوگ ڈپریشن جیسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو میری آپ تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کیا کریں اور قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کریں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ خدا را ظاہری خوبصورتی سے باہر آ کر ذرا سا غور و فکر کیا کرے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نہ تو ہم نماز ادا کرتے ہیں،
نہ ہی ہم مزید اسلام کے ارکان ادا کرتے ہیں، یعنی روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی پابندی بھی ہم نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی اگر تلاوت کر بھی لیتے ہیں تو ہم اگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، ہمیں اس پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ تو ہم اس طرح دین سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سب مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم سے ہی مگر اپنے دین کو دیا کرے، نماز وقت پر ادا کیا کرے، قرآن پاک پڑھا کرے، بیشک ایک آیات پڑھ لیا کرے، ایک رکوع پڑھ لیا کرے، مگر ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اس کے مفہوم کو سمجھا کرے تاکہ ہم میں جو برائی ہے، جو کمی ہے، ہم اس کو پورا کر سکیں۔ یہ آیات اور ان کی تعلیمات مسلمانوں کو ذہنی دباؤ سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو 3-4 آیات مبارکہ کا ترجمہ بتایا، اس کی تفصیل بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں طریقہ بتا دیا کہ ہم ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہم میں نا امیدی جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہم اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر شیطان غالب آتا ہے تو ہم اس کے غالب نہ ہونے پر اس کو کس طرح روک سکتے ہیں۔ یہ تمام سوچیں ہماری کچھ اپنی ہوتی ہے، کچھ شیطان کی ورگلانے سے بھی ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ یہ آیات اور اس کی تعلیمات مسلمانوں کو ذہنی دباؤ سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہیں اور ان کو ایک مثبت زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ تو لکھا کہ مسلمان جو ہے وہ ڈپریشن سے محفوظ ہے، سیف ہے، مگر زیادہ نہیں ہے۔ اب ہم لوگ زیادہ نہیں ہیں تو ہم اگر جس طرح دین سے دور تر دور ہوتے جا رہے تو ہم بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جس طرح آج کل کے دور میں مہنگائی ہے تو لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے خود ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بھی قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے، آیت مبارکہ موجود ہے کہ تم اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کرو، بے شک رزق ہم دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم میں جو نا امیدی یعنی یہ ڈپریشن آتا ہے تو وہ خود بخود ختم ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، ترجمہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ ہم ڈپریشن سے کس طرح بچ سکتے ہیں، یعنی ڈپریشن کا علاج۔ اگر زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔